کہ وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے۔ اللہ خود زندہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہی ارشاد فرمایا، هو الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے، جب چاہے موت دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، کہ وہ زندگی بھی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ہماری زندگیاں اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں یہ اس کی چاہت سے قائم بھی ہیں اور اس کی چاہت سے یہ ختم ہونے والی بھی ہیں، لیکن وہ کسی کی چاہت سے زندہ نہیں ہے، وہ خود زندہ ہے، اسے زندگی کسی نے نہیں دی۔ سب کی زندگیاں اسی کے دست قدرت میں۔ آگے عقیدہ نمبر 11 کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، ہر ممکن پر قادر ہے اور کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ ہر ممکن پر قادر ہے اور کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو جو چیز ممکن ہے اللہ ممکنات پر قادر ہے، محالات پر اللہ قادر نہیں ہے، جو محال ہے اس پر اللہ قادر نہیں۔ اور میں نے یہ عقیدہ گزشتہ نشست میں بھی بیان کیا کہ محال پر قادر ماننا خدا میں عیب لگانا ہے، بلکہ خدا کا انکار کرنا۔ جو چیز محال ہے، یہ عقیدہ نمبر 12 ہے کہ جو چیز محال ہے، محال کا اگر معنی اپنے ذہنوں میں ہو کہ ناممکن، محال کا معنی ہے ناممکن، کہ جو چیز محال ہے یعنی ناممکن ہے، اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو۔ اور محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، ناممکن۔ اور جب مقدور ہوگا، یعنی جب وہ مقدور ہوگا، اس پر قدرت حاصل ہوگی، تو پھر وہ موجود بھی ہوگا۔ جو چیز موجود ہو تو پھر وہ ناممکن تو نہیں رہی۔ ہم ناممکن اس کو کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے۔ مقدور کا مطلب جو تحت قدرت ہو، جو چیز قدرت کے تحت ہوگی وہ موجود بھی ہوگی، اور جو موجود ہو وہ محال نہیں ہو سکتی۔ اسے یوں سمجھیں، مثال سمجھ لیں کہ دوسرا خدا محال ہے، دوسرا خدا محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہو یعنی زیر قدرت ہو تو پھر موجود ہو سکے گا، تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہوگا۔ یعنی اگر ہم دوسرے خدا کا وجود مانیں تو وہ دوسرا خدا کیا ہوگا؟ تحت قدرت ہوگا۔ اگر وہ تحت قدرت مانتے ہیں تو پھر وہ محال نہ رہا۔ اگر اس کو تحت قدرت مانتے ہیں تو خدا کی تو شان یہ ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پاک ہے، اور جو دوسرا خدا ہوگا پھر وہ زیر قدرت ہوگا کہ اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور جو چیز پیدا ہو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ جو چیز پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ بعض ذہنوں کے اندر یہ اشکال پیدا کیا جاتا ہے، اس وسوسے میں انہیں مبتلا کیا جاتا ہے، اور مبالغہ آرائی کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ میلاد شرک ہے، میلاد النبی شرک ہے۔ میلاد کا معنی ہے پیدائش، نبی کی پیدائش، میلاد النبی نبی کی پیدائش کا دن۔ تمام تر عظمتوں کے باوجود ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق مانتے ہیں، مخلوق مانتے ہیں، جبھی تو ہم پیدائش مناتے ہیں۔ ہمارا موضوع میلاد نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ ہم مخلوق مانتے ہیں جبھی تو ولادت مناتے ہیں۔ معاذ اللہ اگر ہم انہیں مخلوق ہی نہ مانتے تو خالق کا تو میلاد نہیں ہوتا۔ کیا کبھی اللہ کا میلاد کسی نے منایا؟
یقیناً اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے. میلاد تو اس کا منایا جائے گا جو چیز پیدا ہوگی. تو میلاد کا انعقاد شرک کی ترویج نہیں ہے، شرک کی اشاعت نہیں ہے، بلکہ میلاد منا کر یہ عقیدہ واضح کرنا ہے کہ تمام تر عظمتوں کے باوجود ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق مانتے ہیں اور ان کی پیدائش کے قائل ہیں. اس لیے تو ولادت مناتے ہیں، جبکہ اللہ کا تبارک و تعالی کی ولادت کا کوئی دن، کیونکہ وہ پیدا نہیں کیا گیا، وہ پیدا ہونے سے پاک. تو فرمایا دوسرا خدا اگر زیر قدرت مانے، میں نے کہا نا محال، دوسرا خدا محال ہے. اگر اس کو ہم کہیں گے وہ زیر قدرت ہے تو پھر فرمایا زیر قدرت ہے تو پھر محال نہیں ہوا. اور پھر اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے. پھر ایک اور ہو جائے گا تو پھر واحد تو نہ رہا. بھائی اگر زیر قدرت مانیں گے کہ بھائی اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ دوسرا خدا پیدا کر دے، تو جو زیر قدرت ہو تو پھر وہ محال نہیں. اور اگر اس کو ہم نے ممکن مان لیا تو پھر وحدانیت کہاں رہی، پھر تو دو خدا ہو جائیں. تو اس لیے فرمایا محال پر وہ قادر نہیں. اسی طرح فرمایا فنائے باری تعالی، اللہ کا فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، فرمایا یہ بھی محال ہے. فنائے باری تعالی یہ بھی محال ہے کہ اگر یہ تحت قدرت ممکن ہو، تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگا، اور اس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نے. آج سمجھیں تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں، تھوڑی سی حساس نوعیت کی باتیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں. یہ مثال ہے فنائے باری تعالی، اللہ کا فنا ہو جانا محال ہے. اور اگر ہم کہیں کہ یہ فنا ہونا قدرت کے تحت ہے تو پھر ایسی صورت میں فنا ممکن، جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ کی الوہیت سے انکار کرنا ہے. جو چیزیں محال ہیں ان پر اللہ کو قادر ماننا حقیقت میں اللہ کی وحدانیت کا، الوہیت کا، ربوبیت کا انکار کرنا ہے. وہ ممکنات پر قادر ہے نہ کہ محالات پر قادر ہے. اور ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں، یہ عقیدہ نمبر 13 ہے کہ ہر مقدور یعنی زیر قدرت چیز کے لیے ضروری نہیں کہ وہ موجود ہو جائے. زیر قدرت جو چیز زیر قدرت ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا وجود بھی، لیکن ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی اس کا وجود ہی نہ ہو. میں مثال سے بات سمجھاؤں. سوئی کے ناکے سے پوری دنیا کا گزر جانا، سوئی کے ناکے سے پوری دنیا کو گزار دینا، کیا یہ ممکن ہے؟ رب کے لیے ممکن ہے، رب کے لیے ممکن ہے. ہمارا رب اس بات پر قادر ہے کہ سوئی کے ناکے، کتنا سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے وہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے نا، دھاگا ہی گزر سکتا ہے اس میں. کیا ہمارا رب اس بات پر قادر ہے؟ فرمایا بے شک ہمارا رب اس بات پر قادر ہے کہ اس سوئی کے ناکے سے پوری دنیا کو گزار سکتا ہے. تو یہ ممکن ہے، مقدور ہے، تحت قدرت ہے، لیکن مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود بھی ہو. مقدور کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود بھی ہو، لیکن فرمایا ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی وہ موجود نہ ہو. لیکن ممکن تو ہے، رب اس بات پر قادر ہے، اس کی ذات بڑی قدرتوں والی ہے. تو جو چیز ممکنات ہیں ان ممکنات پر وہ قادر ہے، اور چیزیں جو ناممکن ہیں وہ ناممکن میرے اور آپ کے اعتبار سے ناممکن نہیں ہیں. جو شان الوہیت کے منافی ہیں وہ چیزیں محال ہیں. اور جس کی مثال ہم نے دی ظلم، جہل، یہ اللہ کے لیے محال ہے، یہ عیب ہے. اور اس ذات میں عیب لگانا یا اس ذات میں عیب کا پایا جانا یہ محال ہے.
تو خلاصہ کلام عزیزان گرامی یہ نکلتا ہے کہ جو چیزیں محال ہیں، ناممکن ہیں، تو محالات پر اللہ قادر نہیں، اللہ ممکنات پر قادر ہے۔ یہ جملہ ذہنوں میں موجود رہے، محفوظ رہے، تو بہت ساری چیزیں ہم اس کو جو ہے وہ آزمائش سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ کتابوں میں لکھا کہ ایک عابد، ایک شخص عابد تھا، عبادت گزار۔ اس عابد کے پاس شیطان انسانی صورت میں جاتا ہے اور انسانی صورت میں جا کر سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے، ایک چھوٹی سی بوتل سے، ایک چھوٹی سی شیشی اس کے پاس ہے، کہ اس چھوٹی سی شیشی سے کیا اللہ پوری دنیا گزار سکتا ہے؟ اب وہ عابد تو تھا لیکن عالم نہیں تھا، عبادت گزار تو تھا لیکن علم نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کیا بات کر دی تم نے؟ کہاں اتنی بڑی کائنات دنیا اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی سی شیشی سے وہ دنیا گزار دے؟ اور ہٹو، مجھے جگہ دو، تہجد کا وقت ہونے جا رہا۔ شیطان نے یہی سوال ایک عالم سے کیا جو نماز فجر کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے۔ کہا یہ جی ایک مسئلہ بتا دیجیے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ جو شیشی ہے، کہ اس شیشی سے خدا اس بات پر قادر ہے کہ اس شیشی سے پوری دنیا کو گزار دے یا پوری دنیا اس میں سما دے؟ اب وہ تھا عالم، علم رکھتا تھا اللہ کی ذات و صفات کا، وہ جانتا تھا کہ کیا ممکن ہے اور کیا محال ہے، رب کس پر قادر ہے اور کون سی چیز تحت قدرت ہے۔ تو اپنے علم سے وہ جواب دینے لگا کہ یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، رب اس بات پر قادر ہے کہ سوئی کے ناکے سے پوری دنیا کو گزار سکتا۔ تو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ کہ عقیدے کی معرفت سے تھی کہ جو ممکن ہے ہمارا رب ممکنات پر قادر ہے۔ تو اسی طرح حیات، یہ عقیدہ نمبر 14 ہے، حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، یہ 7 صفات ہیں۔ یہ 7 صفات ہیں، ان کو صفات ثبوتیہ بھی کہتے ہیں، صفات ذاتیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ 7 صفات ہیں جنہیں صفات ثبوتیہ بھی کہا جاتا ہے، جنہیں صفات ذاتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی نفی اللہ کی ذات میں ممکن نہیں۔ حیات کی نفی کیا ہے؟ ممات، موت۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ ان کی ضد اللہ کی ذات میں نہیں ہو سکتی، یعنی کان سے سننا، آنکھ سے دیکھنا اور زبان سے کلام کرنا۔ فرمایا یہ سب اجسام ہیں اور وہ اجسام سے پاک ہیں۔ رب سنتا تو ہے، رب دیکھتا بھی ہے، رب کا کلام بھی ہے، لیکن کیا وہ کان سے سنتا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو جسم ہے، اجسام ہے۔ زبان جسم کا حصہ ہے، کان، آنکھ یہ جسم کا حصہ ہے، اور وہ جسم سے پاک، اجسام سے پاک ہے۔ وہ ہر پست آواز کو سنتا ہے، پست سے پست آواز کو سنتا ہے، اور ہر باریک سے باریک کے قطبین، مائکروسکوپ بھی جس کو نہ دیکھ سکے، رب کریم اس کو بھی ملاحظہ فرماتا ہے۔ یعنی پست سے پست آواز کو وہ سنتا ہے، اور باریک سے باریک جو محسوس بھی نہ کی جا سکے رب اس کو دیکھتا ہے۔ بلکہ اس کا دیکھنا اور اس کا سننا انہی چیزوں پہ منحصر نہیں، بلکہ ہر موجود کو دیکھتا بھی ہے، ہر موجود کو سنتا بھی ہے۔ تو وہ جو سنتا ہے وہ اپنی صفت سمیع سے سنتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے صفت بصیر سے دیکھتا ہے۔ آنکھ، کان یہ تو اجسام ہیں، جسم ہے، پارٹس آف باڈی ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ عقیدہ نمبر 15 ہے کہ اللہ جہت و مکان و زمان
حرکت، سکون و شکل و صورت و جمیع حوادث سے پاک ہے. نہ مکان میں، نہ زمان، نہ جہت ہے، نہ کوئی حرکت، نہ سکون، کیونکہ یہ حرکت بھی جسم کی صفت ہے. حرکت جسم کرتا ہے نا، وہ تو جسم رکھتے ہیں. سکون جسم کی صفت ہے، وہ سکون کی کیفیت سے بھی پاک ہے. شکل و صورت یہ بھی جسم کی صفت ہے، تو اللہ شکل و صورت سے بھی پاک ہے. اور جمیع حوادث، حادث کا معنی پھر ذہنوں میں رہا، حادث جو پہلے نہ تھا بعد میں ہو. اس میں تغیر نہیں آ سکتا. اللہ میں تبدیلی نہیں آتی. اللہ تبدیلی سے پاک ہے. ایک وقت میں ایسا تھا، پھر ایسا ہو گیا، بعد میں ایسا ہو جائے گا. تو فرمایا ازل میں جیسا تھا ویسے ہی اب ہے اور ویسا ہی ہمیشہ رہے گا. تغیر نہیں ہے اللہ میں، کوئی چینجنگ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اللہ چینج ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں، دوسری حالت سے تیسری حالت میں. پہلے ایسا تھا، پھر ایسا ہوا، اب ایسا ہو جائے گا. فرمائے یہ حالات، یہ صفات، یہ تو انسانی جسم کی ہے، یہ جسم کی ہے، مطلق جسم کی ہے کہ وہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں تبدیل ہوتی ہے. اللہ کی ذات تغیر سے تو پاک ہے، تبدل سے پاک ہے. لگتا ہے وہ میری باتیں سنتا نہیں ہے، مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سمیع کا انکار کیا جاتا ہے. بھائی میری تو پتہ نہیں کب سنے گا، مطلب ابھی تک سنی نہیں ہے. اس طرح کے کلمات لوگ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ بھائی میری تو پتہ نہیں کب سنے گا، میں تو دعا کر کر کے تھک گیا ہوں. مطلب ابھی تک اللہ نے سنی نہیں ہے. اس کی آواز اللہ کی صفت سماعت سے جو ہے وہ بھی پوشیدہ ہے کہ اس کی سنی نہیں. اللہ یعنی غور تو کریں جہالت میں بندہ کیا کیا کہہ رہا ہو، زبانیں کیا کیا نکال رہی ہوتی ہیں، اور بندے کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ جی میں تو بالکل ٹھیک چل رہا ہوں. اس لیے یہ عقیدے کا علم سیکھنا ضروری ہے تاکہ جب ہماری زبان چلے اور خاص کر اللہ رب العزت کے بارے میں چلے تو بہت سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا جائے. یہ نہیں کہ بندہ جذبات کی رو میں بہہ کر بس وہ کہتا چلا جائے اور اسے اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ اس کے الفاظ اسے کہاں لے جائیں گے. بہت حساس نوعیت کا معاملہ ہے. اس لیے فرمایا کہ اس میں تغیر نہیں آ سکتا. اسے مقدار سے، کوانٹٹی سے، مقدار سے عارض یعنی لاحق ہونا نہیں، مقدار سے بھی وہ پاک ہے. یہ کہیں اتنا ہے، اس سے زیادہ ہے، تھوڑا ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے. ناپ تول میں دیکھیں کلو، 2 کلو، 1 من، 2 من. فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی ان سے منزہ ہے. یہ ساری چیزیں جسم کی صفات، حدود و برطرف، کنارہ، حد، لمٹ، نہایت، اینڈ، اللہ ان سے بھی. اور اس معنی پر نہ محدود بھی نہیں کہ بے نہایت پھیلا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسم رکھتا ہے اور وہ ایسا پھیلا ہوا ہے. فرمایا وہ اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے. جسم نہیں رکھتا وہ، یاد رکھیے گا وہ جسم سے پاک ہے. اگر برسبیل تنزل ہم کہیں کہ وہ جسم رکھتا ہے تو پھر وہ جسم کتنا پھیلا ہوا ہو. آپ اندازہ کیجئے اگر جو لوگ اس کے لیے جسم ثابت مانتے ہیں کہ جسم ہے اس کا، تو پھر سوچے تو اس جسم کا پھیلاؤ کتنا ہوگا. پھر جہاں وہ جسم نہیں ہوگا وہاں پھر خدا بھی نہیں ہوگا. اور ہر جگہ مانے تو پھر وہ جسم اجزاء میں بڑھ جائے گا، اور جو اجزاء میں بڑھ جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا. تو وہ جسم نہیں رکھتا، اس کا وجود ہے. کیا کیفیت ہے ہم نہیں جانتے. ہماری چھوٹی سی عقل اس کے وجود کو نہیں سمجھ سکتی. بات سمجھ رہے ہیں آپ. وہ جسم نہیں رکھتا اور وہ کسی مخلوق سے مل بھی نہیں سکتا. یہ بھی یاد رکھیے گا کسی مخلوق سے وہ مل بھی نہیں سکتا. ملنے سے مراد کیا ہے
کہ جیسے دو شخص آپس میں گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کا جسم جو ہے وہ ٹچ ہوتا ہے، ملتا ہے، ٹکراتے ہیں جسم. فرمایا اللہ کسی مخلوق سے نہیں مل سکتا، اس معنی میں نہیں مل سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخلوق سے اس معنی میں نہیں مل سکتا. یہ تمام آراز ہیں اور اللہ رب العزت ان سے پاک ہے، منزہ ہے. اسی طرح اٹھنے سے، بیٹھنے سے، اترنے سے، اٹھنے، بیٹھنے، اترنے، چڑھنے، ٹہرنے، یہ سارے عوارض ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام عوارض جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے. اللہ نہ کہیں بیٹھتا ہے، نہ کہیں اٹھتا ہے، نہ چڑھتا ہے، نہ اترتا ہے. اب یہ آگے جو باتیں آئیں گی وہ آپ کو مزید اس بات کو سمجھنے میں معاونت فراہم کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے. فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. فرمایا وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری، وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری. منہ آیات محکمات، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، محکم واضح معنی رکھتی ہیں. ہن ام الکتاب، اور وہ کتاب کی اصل ہے. جو آیتیں محکمات ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور فرمایا دوسری وہ ہیں کہ جن کے معنی میں اشتباہ ہے، جن کا معنی مشتبہ ہے، اشتباہ ہے ان کے معنی میں. اور فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی، کجی کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، کہ جن کے دل میں کجی ہے وہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اشتباہ والی آیات کے پیچھے پڑے ہیں گمراہی چاہنے کے لیے. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور فرمایا اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کا ٹھیک پہلو کیا ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں پختہ ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بِهِ، ہم اس پر ایمان لائے، کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے. تو قرآن میں دو طرح کی آیات، ایک ہے آیات محکمات اور ایک ہے آیات متشابہات. آیات محکمات جو بالکل واضح معنی رکھتے ہیں، اور آیات متشابہات جن کے معنی جو حقیقی معنی ہیں. دوسری جو متشابہات ہیں کہ جن کے معنی میں اشکال ہے، یا تو ظاہر لفظ سے کچھ سمجھ نہیں آتا، جیسے حروف مقطعات الف لام میم، کیا سمجھ آیا؟ یہ بھی آیت متشابہات کا ایک حصہ ہے کہ جن کے الفاظ سے کچھ سمجھ نہیں آتا، اور جو سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ پر محال ہے. آیات متشابہات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ الفاظ سے جو ظاہر ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا، الف لام میم، الف لام را، یہ آیات تو یہ الفاظ تو ظاہر ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ ان سے کیا مراد ہے. اور بعض وہ ہیں کہ جو سمجھ تو آتی ہیں لیکن وہ اللہ پر محال ہے، جیسے کہ قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، ثم استوى علی العرش، کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا.
یا پھر وہ استوا فرمایا اس نے عرش پر. استوا کا جو معنی ہے وہ ہے بیٹھنے کے. اب آپ اندازہ کیجئے استوا بیٹھنے کے معنی میں آتا ہے، بیٹھنا. اور اللہ تبارک و تعالی بیٹھنے سے، اٹھنے سے، تو آیات متشابہات تو ہیں لیکن ان سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. اب کوئی کہے کہ قرآن میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش. یہ 7 مقامات پر یہ آیت ہے قرآن میں، 7 مقامات ہیں قرآن میں جو استوا کے معنی میں ہے کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. تو یہ استوا کا جو معنی ہے، بعض ترجمہ کرنے والے حضرات نے ترجمہ کیا پھر تخت سلطنت پہ جلوہ گر ہوا، پھر قائم ہوا اوپر عرش کے، پھر قائم ہوا عرش پر، پھر عرش پر قائم ہوا، پھر تخت شاہی پر قائم ہوا. یہ سارے تراجم ہیں جس میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ تخت پر ہے، تخت شاہی پر ہے، وہ کسی کے اوپر ہے. اور یہ اوپر ہونا، کسی کے اوپر ہونا، یہ تو جسم کی صفت ہے. یہ کسی مکان میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مکان سے پاک ہے، وہ تو جسم سے پاک ہے. تو اس لیے فرمایا پھر عرش پر استوا فرمایا. کہ آیت کریمہ کی متشابہات کی قبیل سے تعلق رکھتی ہے، جن کا ظاہر معنی معلوم ہے لیکن مقصد حقیقی معلوم نہیں. اس لیے جو معنی ظاہر ہوتا ہے اس کو پیش کرنا عام آدمی کو الجھن میں ڈالنے کے مترادف ہے. تو استوا جو اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پہ مستوی ہوا، لیکن کوئی اس سے استدلال کرے وہ عرش پر ہے، جیسے کہ آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان آیات سے استدلال کرتا ہے کہ وہ عرش پر ہے، معاذ اللہ. اس کے لیے جہت ثابت کرنا یہ کفر ہے. اللہ کے لیے ڈائریکشن کو، جہت کو ثابت کرنا کفر ہے. اب جو کہتے ہیں وہ اوپر والا، وہ تو کفر ہے. اللہ جہت سے پاک ہے، اس کے لیے جہت ثابت کرنا کفر ہے. بس اوقات لوگ اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہے، اوپر اللہ ہے نیچے آپ کا آسرا ہے، اوپر اللہ کا آسرا، اوپر والا، یہ سب کلمات کفریہ ہیں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور اگر زبان سے نکلے ہیں تو توبہ کی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری لا علمی، ہماری جہالت ہمارے ایمان کے نور کو زائل نہ کرے. تو اب یہاں پر بات سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ استوا جو معلوم ہے ضرور اللہ کی ایک صفت ہے. استوا اللہ کی ایک صفت ہے. کیفیت یہ ہماری سمجھ سے بڑا ہے. کیفیت جو ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر. استوا علی العرش حق ہے، لیکن استوا کا معنی بیٹھنا، چڑھنا. فرمایا کیفیت ہمیں نہیں پتا، کیفیت ہماری سمجھ سے بڑا ہے. کیونکہ چڑھنا، اترنا، بیٹھنا یہ تو جسم کی صفت ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے. تو استوا کیا ہے؟ فرمایا یہ اس کی شان کے لائق. استوا حق ہے. اس کو آپ آگے ایک عقیدہ، دیدار الہی حق ہے، دیدار الہی حق ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے. اللہ کا دیدار دنیا میں بیداری میں صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ. بیداری میں دیدار الہی صرف اللہ، صرف حضور کا خاصہ. جنت میں تو ہر مؤمن کو حسب درجہ اللہ کا دیدار ہوگا. خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا. دیدار الہی حق ہے، لیکن دنیا میں بیداری میں، بیداری کی حالت میں یہ صرف رسول اللہ کا خاصہ ہے. جنت میں اہل جنت کو حسب مراتب ہوگا. تو سوال کہ دیدار الہی تو حق ہے،
لیکن کیفیت مجہول ہے، کیسے ہوگا؟ اس کا بہت آسان جواب دیا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ دیدار الہی تو حق ہے، کیفیت مجہول ہے نا، جب دیکھیں گے جب بتا دیں گے کیسے دیکھیں گے۔ استوا علی العرش حق ہے، کیفیت مجہول ہے، کیونکہ وہ جو معنی استوا کے ہیں اللہ اس کی ذات اس سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اور یہ آیتیں متشابہات ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہنا جائز نہیں ہے۔ اوپر اللہ ہے، نیچے آپ ہیں، یہ تمام کلمات کفریہ ہیں، ان سے توبہ کرنا بھی لازم ہے۔ اب یہاں پر مزید کچھ باتیں، اختتامی باتیں میں اس حوالے سے مزید کہ اگر اللہ کا جسم مانے یا اللہ کو عرش پر مانے، جسم ماننا، استوا کا مطلب کیا ہے میں اس کو پہلے بیان کر دوں۔ استوا کیا ہے؟ علماء نے پھر اس کی تعویل کی، استوا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک تعویل یہ ہے، استوا قہر و غلبے کے معنی میں ہے، اور زبان عرب میں یہ معنی عام استعمال ہوتا ہے۔ عرش تمام مخلوقات سے اوپر ہے، اونچا ہے، بلند ہے، اس لیے اس کے ذکر پہ اکتفا فرمایا۔ اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنی تمام مخلوق پر غالب ہے۔ استوا بمعنی غلبہ، استوا بمعنی غلبہ، کیوں کہ اللہ اپنی تمام مخلوق پر غالب ہے۔ استوا بمعنی علو، علو کہتے ہیں بلندی کو، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب یہ علو مکان میں نہیں ہے، یعنی یہ مکان نہیں کہ کسی مکان میں وہ بلند جگہ پر ہے، نہیں، یہ علو مکان سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ بلندی ہے جو اس کی صفت ہے۔ استوا بمعنی قصد و ارادہ، ثم استوا علی العرش کا معنی اس صورت میں یہ ہوا، پھر اللہ عرش کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اس کی تخلیق کی طرف اس نے توجہ فرمائی اور اس کی تخلیق شروع فرمائی۔ استوا کسی کام کو مکمل کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ پیدائش کا جو سلسلہ ہے مخلوق کی وہ عرش پر مکمل ہے۔ تو یہ علماء نے استوا کی تعویل میں بیان کیے ہیں یہ اقوال، بلکہ یہاں پر علماء نے واضح اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا، فرمایا هذه الآیہ لا يمکن حملها علی الظاہر، کہ یہ آیت ظاہر پر محمول نہیں کی جا سکتی، ہم اس آیت سے یہ عقیدہ نہیں اخذ کر سکتے کہ اللہ عرش پر ہے۔ کیوں کہ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے منزہ ہے۔ اگر ہم اسے عرش پر مانتے ہیں، بہت سارے لوگ اس آیت سے کہتے ہیں وہ عرش پر ہے، ایک سوال ہے سادہ سا، آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی، اگر وہ عرش پر ہے تو یہ بتائیے کہ عرش جب سے وہ ہے کہ تب سے عرش ہے؟ اگر ایسا ہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے عرش پر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے عرش بھی قدیم ہو۔ اگر وہ ہمیشہ سے عرش پر ہے تو پھر عرش بھی قدیم ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ عرش قدیم نہیں ہے، عرش تو تخلیق کیا گیا ہے۔ اگر تخلیق کیا گیا ہے تو جب تک تخلیق نہیں کیا تھا تو کہاں تھا؟ کوئی تو وقت ایسا گزرا ہوگا جہاں عرش کی تخلیق نہیں ہوگی، اور جو تخلیق سے پہلے کا وقت ہے وہ کہاں تھا؟ تو تخلیق سے پہلے وہ عرش کا محتاج نہیں تھا، تو پھر تخلیق کے بعد بھی وہ عرش کا محتاج نہیں۔ تخلیق سے پہلے وہ کہاں تھا؟ اگر عرش پہ، اگر کہیں کہ وہ عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا تو وہ کہاں تھا؟ اگر عرش کو بھی قدیم مانے تو پھر جناب عالی ذات و صفات کے سوا عالم میں کسی اور چیز کو اگر کوئی قدیم مانتا وہ تو کافر ہو جائے۔ اگر وہ عرش پر، اور پھر بات یہ ہے اگر وہ عرش پر ہے جیسے کہ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، تو پھر عرش
پہ جو چیز ہے یا جس کو کہتے ہیں کہ جی وہ عرش پر ہے، تو پھر بات لازم آئے گی کہ وہ عرش پر ہے تو پھر کیا فرش پر؟ سوال تو سوال ہے. اگر وہ عرش پر تھا، عرش پر ہے، تو جب عرش نہیں تھا تو اس وقت وہ کہاں تھا؟ کوئی کہ جی وہ عرش بنانے کے بعد عرش پر، تو پھر اللہ تو تغیر سے پاک ہے. اللہ حالت کوئی بدلتی، یعنی پہلے بغیر عرش والا تھا پھر عرش والا ہو گیا. پہلے بغیر عرش کے گزارا ہو رہا تھا. میں تمثیل معاذ اللہ یعنی آپ دیکھیں فساد کتنا آ رہا ہے. اگر اس کو جسم مانتے ہیں تو الگ فساد آتا ہے، اگر اس کا مکان مانتے تو الگ فساد آتا ہے. تو ایسی آیات کے پیچھے پڑ جانا، یہ تو قرآن نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ آیات متشابہات کے پیچھے تو وہ پڑھتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں. لیکن راسخ علم والے کیا کہتے ہیں کہ آیات محکمات ہوں یا متشابہات ہوں، یہ سب ہمارے اللہ کی طرف سے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. تو اس لیے آیت متشابہات سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ آیت متشابہات ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان پر اللہ کا ہاتھ، تو اللہ ہاتھ سے پاک. وجہ اللہ بھی قرآن میں آئے، اللہ کا چہرہ، اللہ چہرے سے بھی پاک ہے. تو اللہ جسم سے، جسمانیت سے، مکان سے، جہت سے، ڈائریکشن سے، سمت سے، ان تمام چیزوں سے منزہ ہے. الرحمن علی العرش سے مراد اس نے عرش پر استوا فرمایا، متوجہ ہوا. نہ کہ اگر اس کو یہ مانے تو ایک سادہ سا کوئی کہے وہ عرش پر، تو سوال یہ ہے کہ کیا عرش بھی قدیم ہے؟ یقیناً وہ یہ نہیں کہے گا کہ عرش قدیم ہے. تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ اگر عرش قدیم نہیں تو عرش کی تخلیق سے پہلے وہ کہاں تھا؟ اگر وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلے تو پھر یہ عقیدے پہ ضرب لگتی ہے کہ اللہ تغیر سے، تبدل سے پاک ہے. ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا یہ تو جسم کی صفت ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے. خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں متشابہات کے حوالے سے عقیدہ گھڑنا یہ صرف جہالت ہے، اور تو اور یہ گمراہی اور بے دینی کا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے. تو جو چیز متشابہات ہیں، ہم متشابہات کیونکہ قرآن کی آیتیں ہیں ان پر ایمان ہے، لیکن ان کے حقیقی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اطلاق اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے منزہ ہے جو آیات متشابہات کے اندر بیان کی گئی. آخری عقیدہ میں اس حوالے سے آپ کو عرض کر دوں کہ وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا ہے. اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ اکتاتا ہے. تمام عالم کا پالنے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا ہے، اور ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بناتا ہے. گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، اور اس کی پکڑ نہایت سخت ہے جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی نہیں چھوٹ سکتا. جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے. جسے چاہے اپنے نزدیک اپنا قرب عطا کر دے، جسے چاہے مردود کر دے. جسے جو چاہے دے دے، جس سے جو چاہے لے لے. وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، وہ ظلم سے پاک اور صاف ہے. یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ضروری ہے. وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. نفع اور ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے. مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے، ظالم سے بدلہ لیتا ہے. اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے ہر فعل میں حکمتیں ہیں، اس کے ہر فعل میں حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو. اور اس کا فعل غرض غائب سے پاک ہے. کسی سبب، وجہ کے، منفعت کے، فائدے کے اس کا کام نہیں. اس کا کام، اس کا فعل یہ تمام چیزوں سے
منزہ ہے، وہ اب اپنی حکمت بالغہ سے عالم اسباب میں مسبات کو اسباب سے رد فرماتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو آنکھ سننا شروع کر دے، کان دیکھنا شروع کر دیں، اور چاہے آگ جو ہے وہ پیاز ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے۔ کائنات میں ایک ذات ہے جو مؤثر حقیقی ہے، چیزوں میں تاثیر پیدا کرنے والی ہے، چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے، تاثیر کو پیدا کرنے والی ہے، مخلوق کو پیدا کرنے والی ہے، ان کے افعال کو پیدا کرنے والی ہے، ان کی ذوات کو پیدا کرنے والی ہے، اور وہ ذات رب العالمین کی ذات ہے، وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، تمام خامیوں سے پاک ہے، منزہ ہے، اور وہ ذات برتر ہے، بلند ہے، شرف والی ہے، اور ہر قسم کی جہت سے، جسمانیت سے پاک اور صاف ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں اپنے پروردگار کے بارے میں رکھنا ہے، اور اسی عقیدے پر قائم رہنا ہے، اور اسی عقیدے کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے عقیدے کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو اللہ کے متعلق صحیح عقائد ہیں ہمیں ان عقائد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔